السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر. اس ویلاگ میں آپ کے سامنے کچھ دلچسپ واقعات بیان کروں گا، اور یہ واقعات ہیں شریف فیملی کی کہ کس طرح سے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، حتیٰ کہ پورا ٹبر جب اقتدار میں ہوتا ہے تب، اور جب اقتدار میں نہیں ہوتا تب بھی اپنی جیب سے 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا اور تمام سرکاری وسائل استعمال کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک طرح سے مفتہ چل رہا ہوتا ہے. اور ہاں، پاکستان سے باہر ہوں تو تب بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. واقعات تو بے شمار ہیں، خیر آپ کو ان میں سے کچھ میں کوٹ کر کے بتاتا ہوں. شہباز شریف صاحب کا جو گھر ہے ماڈل ٹاؤن میں، یہ دراصل شہباز شریف صاحب کا گھر کیسے بنا، اور پھر اس گھر کو حاصل کرنے کے بعد اس کے باہر ایک بم پروف دیوار کھڑی کی گئی. وہ دیوار کیسے کھڑی ہوئی وہ بھی تفصیل بتاتا ہوں. ہوا کچھ یوں کہ شہباز شریف صاحب کو یہ گھر پسند آ گیا جو ماڈل ٹاؤن میں کسی آدمی نے بنایا تھا. جس آدمی نے بنایا تھا اس گھر کو بناتے ہوئے کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ وہ PMLN میں تھا، نہ پیپلز پارٹی میں تھا، نہ کسی اور جماعت میں تھا. اچھا، جب اس نے وہ گھر بنایا تو اس گھر کو بناتے ہوئے، جس طرح پتہ ہوتا ہے نا کہ جب قبضہ مافیا آپ کے ارد گرد موجود ہو تو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس پر کہیں قبضہ نہ ہو جائے، تو بنانے والے کو اس کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ یار یہ گھر بنا رہے ہو، بنانے کے بعد ایک نئی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، رہنے دو، چھوڑو، کہیں اور گھر بنا دو. وہ اس وقت اس بات کو نہیں سمجھا. اس نے کہا جی میں نے یہاں پر یہ گھر بنانا ہے. جب وہ گھر اس نے بنا دیا تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گھر بنایا. اس گھر کے بنائے جانے کے بعد شہباز شریف صاحب کی طرف سے پیغام ملا کہ بھائی یہ گھر ہمیں دے دو. جی ہاں، شہباز شریف صاحب نے اس آدمی سے کہا کہ یہ گھر ہمیں دے دو. وہ سن کر بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، مجھے کہہ رہے ہیں میرا گھر دے دو، میں کیوں اپنا گھر انہیں دے دوں، اور میں کس وجہ سے دے دوں. تو پھر اس کے وہی دوست جو اسے پہلے مشورہ دے رہے تھے نا کہ یہ گھر بناؤ ہی نہیں، پھنس جاؤ گے، وہ بالکل ٹھیک مشورہ دے رہے تھے. جب یہ سب ہو گیا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے پیغام مل گیا کہ بھائی یہ گھر ہمیں دے دو، ہمیں یہ گھر پسند آ گیا ہے، تو اس کے بعد انہی دوستوں نے ان صاحب کو مشورہ دیا کہ بھائی انہوں نے یہ گھر تو تم سے ویسے بھی کسی نہ کسی طریقے سے لے لینا ہے، طاقتور لوگ ہیں، تو ان کو یہ گھر دے ہی دو. تو اس نے کہا جی مجھے کیا ملے گا. اس نے کہا تم ایسا کرو کہ تم قومی اسمبلی کو ٹکٹ مانگ لو ان سے. تو لہٰذا اس نے وہ اپنا گھر ماڈل ٹاؤن والا شہباز شریف صاحب کو تحفتاً دے دیا، گفٹ کر دیا، اور اس کے بعد ان سے مطالبہ کیا کہ جی مجھے آپ MNA کی ٹکٹ دے دیں. تو لہٰذا ان کو سمندری سے MNA کی ٹکٹ مل گئی، اور اس طریقے سے وہ پھر MNA بھی بن گئے. اچھا، اب جی اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کے گھر کے باہر ایک دیوار کھڑی کرنی تھی، بم پروف وال کھڑی کرنی تھی. تو اس دیوار کی کنسٹرکشن کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ بھائی یہ کچھ کرو اس کا. توقیر شاہ سے کہا گیا جو ان کے بڑے خاص آدمی تھے. ابھی جب وہ 16 ماہ کی PDM میں وزیر اعظم بنے تھے تو توقیر شاہ کو انہوں نے اپنے ساتھ اپنا پرنسپل سیکرٹری بنا دیا تھا، اور اس وقت بھی توقیر شاہ ہی ساتھ تھے کہ جب یہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ سن 2014 میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا. تو توقیر شاہ کو انہوں نے کہا جی یہ بم پروف دیوار کھڑی کرنی ہے تو کھڑی کرواؤ. تو توقیر شاہ نے اس وقت کے جو کمشنر تھے، آئی بلیو خسرو پرویز صاحب تھے، ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ دیوار کھڑی کرنی ہے بم پروف، اور یہ تمہیں نے کر کے دینی ہے. اب اس وقت ان کو اور کچھ نہ سمجھ آیا. ان کے پاس ایک ٹھیکیدار آیا کرتا تھا، تو اس ٹھیکیدار کو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ دیوار کھڑی کر دو. اچھا، دونوں کے نا بچے، ٹھیکیدار کے بھی یعنی کہ جو کانٹریکٹر تھا اس کے، اور کمشنر صاحب کے بچے ساتھ میں چونکہ پڑھتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ملنا جلنا تھا. تو انہوں نے کہا یہ اس پہ تو قیمت تقریباً کوئی 1.25 کروڑ روپیہ قیمت آئے گی، تو یہ کیسے کریں گے؟ میں مطلب کوئی پتہ چلنا چاہیے نا رقم کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی. انہوں نے کہا وہ ساتھ پھر سرکاری فنڈ سے تمہیں ہم دلواتے رہیں گے. لو جی، اس طرح سے انہوں نے کمشنر صاحب کے کہنے پہ ٹھیکیدار نے وہ بم پروف دیوار بنانا شروع کر دی. جب کوئی تقریباً 20 لاکھ روپیہ اس پر لگ گیا، 25 لاکھ روپیہ لگ گیا، تو اس نے جا کے کمشنر سے کہا. کمشنر بڑے وہ مونچھوں والے کمشنر تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیکیدار نے کہ جناب وہ میرا 20-25 لاکھ روپیہ لگ گیا، کوئی تھوڑے سے پیسے تو ریلیز کریں. اس پر کمشنر صاحب نے کہا کہ اچھا کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا اور کام کریں. انہوں نے پھر مزید تھوڑا سا کام کر لیا. بات بڑھتے 50 لاکھ پہ پہنچ گئی. جب 50 لاکھ پہ پہنچی تو کمشنر صاحب کے پاس وہ پھر گئے. انہوں نے کہا جناب میرا 50 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے، مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے، مجھے اس کے پیسے ملنے چاہیے نا، میں کچھ تھوڑے سے پیسے ملے تاکہ میرا نظام چلے. انہوں نے کہا یار آپ کرو نا، ابھی ہو جائیں گے. لو جی، جب یہ معاملہ کو تقریباً 60-70 کے قریب پہنچ گیا تو وہ پھر گئے کمشنر کے پاس. کمشنر نے فون کیا توقیر شاہ کو. انہوں نے کہا جی یہ ٹھیکیدار میرے پاس آیا ہوا ہے، اور یہ ٹھیکیدار کہتا ہے کہ جی میرے اتنے پیسے لگ گئے ہیں اور اس کا کچھ کریں جی، اس کو کچھ پیسے دیں، کوئی ریلیز کروائیں.
توقیر شاہ نے غصے میں کہا کمشنر سے, کیسے کمشنر ہو, ٹھیک ہے, یہ مونچھیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں, اگر یہ کام نہیں کروا سکتے تو OSD بن کر بیٹھ جاؤ. اس کے بعد جی وہ ٹھیکیدار کہے کہ میں کمشنر کے پیچھے پیچھے, کمشنر آگے آگے, میں پیچھے پیچھے, کمشنر آگے آگے. کمشنر سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی. آخر میں کچھ صحافیوں نے مشورہ دیا کہ یار ایسا کرو, پریس کانفرنس کر لو. اچھا, جب یہ معاملہ پریس کانفرنس پر آیا اور کمشنر جو تھا وہ پکڑائی نہیں دے رہا تھا, مطلب ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا, تو یہ معاملہ پہنچ گیا کہ جی جناب پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں. شہباز شریف صاحب تک اطلاع پہنچ گئی. اس کے بعد SP ماڈل ٹاؤن جو ہوا کرتے تھے اس وقت, SP ماڈل ٹاؤن نے فون کیا ٹھیکیدار کو. انہوں نے کہا یار بڑے پیسے مانگتے ہو تم, میرے پاس کل دفتر آؤ. جب یہ سنا ٹھیکیدار نے تو ٹھیکیدار گھبرا گیا. ٹھیکیدار نے کہا جی اب میں کیا کروں, میں تو اب اس میں بری طرح سے پھنس گیا ہوں. اس نے اور پیسے لگا دیے, تقریباً کوئی 90 لاکھ روپے تک معاملہ چلا گیا. اس کے بعد کسی کے ریفرنس سے وہ ٹھیکیدار گیا CCPO اسلم ترین کے پاس. اسلم ترین کے پاس گیا اور اسلم ترین کو جا کر بتایا کہ جی وہ SP ماڈل ٹاؤن مجھے اس طریقے سے دھمکا رہا ہے اور یہ میں دیوار کھڑی کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب کے گھر کی. اس وقت جو اسلم ترین صاحب تھے CCPO لاہور تھے, انہوں نے فون اٹھایا, گھمایا, انہوں نے SP ماڈل ٹاؤن کو کہا یہ کیا کانٹریکٹر کو دھمکیاں دے رہے ہو, کیا آدمی ہو, بدماش ہو تم, بدماشی کرتے ہو. تو اس نے کہا جی وہ مجھے اوپر سے حکم. انہوں نے کہا اوپر میں کر لوں گا بات. کون, کس نے اوپر سے حکم دیا؟ انہوں نے کہا جی توقیر شاہ صاحب نے حکم دیا. انہوں نے کہا میں کر لوں گا توقیر شاہ سے بات. اس کے بعد کیا ہوا کہ جی وہی CCPO اسلم ترین صاحب کا ہو گیا تبادلہ, یعنی کہ SP جو ہے وہ ٹکارا اور توقیر شاہ صاحب نے گیم دکھا دی. اس کے بعد پھر اسی ٹھیکیدار کو SP ماڈل ٹاؤن نے پھر بلایا. انہوں نے کہا جی اب تم مجھ سے بچ کے دکھاؤ, میں دیکھتا ہوں تم کیسے بچتے ہو. اس سے پہلے کہ وہ وہاں جاتا, اس نے کیا کیا ٹھیکیدار نے کہ ٹھیکیدار نے وہاں لاہور پریس کلب میں 5,000 روپیہ اس دور میں ہوتا تھا, 5,000 روپیہ دے کر اس نے بک کرا لی پریس کانفرنس کہ جی میں پریس کانفرنس کروں گا. اچھا, اس پریس کانفرنس سے پہلے جو اس کا ایک ہینڈ آؤٹ نکلتا ہے, تفصیل نکلتی ہے, دعوت نامہ نکلتا ہے. وہ دعوت نامہ نکلا تو وہ دعوت نامہ ہاتھ لگ گیا ان کے, پتہ چل گیا انہیں کہ جی ٹھیکیدار تو جا کے پریس کانفرنس کرنے لگا ہے. تو اس پر پھر پتہ یہ چلا ہے کہ حمزہ شہباز نے اس بات کا نوٹس لے لیا اور پھر انہوں نے اس وقت کے جو DC تھے بھٹا صاحب سے فون کر کے کہا, انہوں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ پڑ گیا, اس مسئلے کو حل کرو, اس کانٹریکٹر کو سنبھالو, ٹھیکیدار کو سنبھالو. تو اس وقت جو الفتح کے مالک ہیں ان سے 75 لاکھ روپیہ دلوایا گیا تھا اور 25 لاکھ روپیہ دیگر اور کوئی 2 تاجر تھے ان سے وہ دلوا کر تو 1.25 کروڑ روپے میں یہ بم پروف دیوار کھڑی کی گئی تھی. ذاتی گھر کی, سرکاری گھر بھی نہیں, ذاتی گھر کی تھی. پھر اسی طرح ایک سرکاری بیوروکریٹ تھے شعیب نذیر صاحب, وہ ان کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ان کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد بھی ان کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن, تو وہ لائف ٹائم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی ہیں اور ان کو کئی وہ تقریریں بھی لکھ کر دیتے تھے. کئی مرتبہ کئی شعر جو شہباز شریف صاحب الٹے سیدھے پڑھ دیا کرتے تھے وہ بھی شعیب نذیر صاحب کے لکھے ہوئے ہوتے تھے. تو شعیب نذیر صاحب سے ایک دن پوچھا گیا کہ جناب آپ کیسے علیحدہ ہو گئے, آپ تو کہتے تھے کہ جی لائف ٹائم آپ کا اور شہباز شریف صاحب کا یہ ساتھ ہے, وہ کہتے ہیں نا جنم جنم کا ساتھ ہے ہمارا تمہارا, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو شعیب بن عزیز صاحب نے کہا کہ جی مجھے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کے والد کا ختم ہے وہاں پر جاتی عمرہ میں, رائیونڈ میں, تو دیگیں جو ہیں وہ تیار کر کے لے کر جانی ہیں. تو وہ جی دیگیں جو ہیں وہ ساری یہاں پر جو GOR میں 7 کلب ہے, CM آفس ہے, وہاں سے یہ ساری سرکاری خرچ پر دیگیں تیار ہوئیں اور دیگیں تیار ہو کر وہاں جاتی عمرہ گئیں اور جاتی عمرہ پھر وہاں پر ان دیگوں کے جانے کے بعد ختم ہوا نواز شریف صاحب کے والد کا, شہباز شریف صاحب کے والد کا. اسی طرح جی ایک دفعہ جو ان کا ماڈل ٹاؤن میں دفتر ہے PMLN کا, وہاں پر گئے تو حکومت ختم ہو چکی تھی. یہ ابھی کی بات نہیں ہے, پہلے کے جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ تب کی بات ہے. تو وہ حکومت ختم ہو چکی تھی تو صحافی کچھ وہاں پر گئے, تو صحافی جب وہاں پر گئے تو ان کو بلایا گیا تھا خاص طور پہ کہ آئیں آپ آ کر دیکھیں کہ یہ کیا گہما گہمی ہے. ایک طرف جی ینگسٹرز کو, یوتھ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف جو ہے وہ علماء کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور دیکھیں جی کیا گہما گہمی چل رہی ہے اور ہلچل ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو وہاں پر جو وہ کھانے پینے کے لیے اسٹاف تھا, جو سرو کرنے کے لیے اسٹاف تھا, وہ دیکھ کر اسٹاف صحافیوں نے پہچان لی. انہوں نے کہا یار تم ادھر کیا کر رہے ہو بھائی, تم تو CM آفس کے ملازم ہو, حکومت ختم ہو چکی ہے, تم ادھر کیا کر رہے ہو. تو پتہ چلا کہ جی کھانا مانا سارا کچھ اسٹاف عملہ ادھر سے ہی آ رہا ہے, ادھر سے ہی نظام چل رہا ہے. اور آج چیمہ صاحب اس دور میں بھی پنجاب میں بڑے خاص آدمی تھے, کار خاص تھے, تو یہ ان کے ذریعے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ جی وہاں سے کھانا پینا یہاں پر لایا جا رہا ہے اور یہاں پر کھانا پینا لا کر ان کو, مہمانوں کو, جو لوگ آ رہے ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح جی ایک دفعہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے تو لندن گئے.
لندن سے پھر انہوں نے آگے کی فلائٹ لینی تھی، تو فلائٹ سے پہلے انہوں نے فرمائش کی کہ جی وہ مارکس اینڈ اسپینسر کے سینڈوچز مجھے بڑے پسند ہیں، مارکس اینڈ اسپینسر کے سینڈوچز ہونے چاہیے. تو جی خاص طور پہ کہا گیا کہ جی مارکس اینڈ اسپینسر کے سینڈوچز ارینج کریں. چلیں جی مارکس اینڈ اسپینسر کے سینڈوچز آ گئے، جہاز میں لائے گئے. پھر اس کے بعد جہاز نے ٹیک آف کیا، نواز شریف صاحب نے کچھ سینڈوچز کھائے، انجوائے کر رہے تھے، بڑا اچھا سفر ان کا گزرا تھا. کے ساتھ ہی ان کو خیال آیا کہ وہ مارکس اینڈ اسپینسر کے سینڈوچز منگوائے تھے. انہوں نے کہا جی وہ مارکس اینڈ اسپینسر کے، روسٹر سے کہا وہ مارکس اینڈ اسپینسر کے سینڈوچز لے کر آؤ. وہ جب لینے کے لیے گئے تو وہاں جا کے سارا پھولا پھالی کر لی، ہر طرف دیکھ لیا، ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا، کہیں سے وہ مارکس اینڈ اسپینسر کے سینڈوچ نہ ملے. وہ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہوگی، گئے دیکھا پڑے ہوئے ہیں، تو کیا پتا تھا کہ خاص طور پہ کس لیے لائے گئے ہیں. کسی نے کھا لیے. جب نواز شریف صاحب کو پتہ چلا تو شدید غصے میں آئے. کھانے پینے کا معاملہ تھا نا، تو شدید غصے میں آئے، اور بلکہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ جی گالیاں تک دیں کہ جی یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا کر لیا ہے. پھر اسی طرح بتاتے ہیں کہ جی 97 کی بات ہے کہ جب اس وقت کلثوم نواز صاحبہ بھی حیات تھیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، امریکہ گئے، اور امریکہ میں واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے پاس ایک بڑا زبردست ہوٹل تھا، وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہاں پہ نا کچھ برائڈل ڈریسز پہنے ہوئے خواتین آئیں اور بڑی سج دھج کے وہ آئیں. تو جب پوچھا وہاں ایک گورے نے کہ واٹ از دس، گورا بھی تھا نا وہاں پر ساتھ میں جو امریکیوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے ڈیوٹی پہ، انہوں نے کہا جی پاکستانیوں کو، پاکستانی ایمبیسی کے اسٹاف سے پوچھا کہ واٹ از دس. تو انہوں نے بتایا ان کو کیا ہے. تو وہ جو پی ایم ایل این کے وہاں پر ان کے حامی تھے، سپورٹرز تھے، وہ ان کی طرف سے وہ خاص طور پر شریف فیملی کے لیے گاجر کا حلوہ اور ہریسہ تیار کروا کر لایا گیا تھا. گاجر کا حلوہ اور ہریسہ تیار کروا کے لایا گیا تھا. تو یہ جو ان کے شوق ہیں کھانے پینے کے، ابھی میں نے آپ کو تفصیلی کچھ دن پہلے بتائی تھی کہ جب جانا تھا عمرے کے لیے تو کیسے یہاں سے لاہور سے پی آئی اے کی فلائٹ کو لے کر، جس نے جانا جدہ تھا فلائٹ نے، اس فلائٹ کو لے گئے مدینہ، اور پھر اس کے بعد واپسی پر جس فلائٹ سے آئے اس فلائٹ نے جانا تھا اسکیجول کے مطابق اسلام آباد، لیکن اپنے لیے اس کو لے آئے لاہور. اور اس لیے بھی کہ جی ایک تو ذاتی خرچ کوئی نہیں ہو رہا، دوسرا یہ کہ تنگی نہ ہو. تنگی ہونی تھی نا کہ جی آنا لاہور ہے، واپس عید قریب ہے، نواز شریف صاحب یہاں پر ہیں، تو واپس آتے ہوئے بھی یہ کہ جی اسلام آباد آنے کے بجائے، اور اسلام آباد سے پھر ہم بائی روڈ آتے یا وہاں سے پھر ہمیں دقت اٹھانی پڑتی، ایک اور سفر ہم لاہور کی طرف شروع کر دیتے. تو واپسی پہ اس جہاز کو اسلام آباد کے بجائے لاہور لایا گیا، اور پھر لاہور سے ان مسافروں کو خوار کر کے اسلام آباد لے کر جایا گیا. تو یہ ان کی پرانی عادت ہے، یہ اپنی جیب سے 1 روپیہ 1 دھیلا نہیں خرچ کرتے. یہ ان کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ جو بھی کچھ خرچ ہو، جو بھی کچھ کیا جائے، وہ سرکار کے خرچ سے کیا جائے، سرکار کے پیسے سے کیا جائے، اور موجیں کی جائیں، موجیں اڑائی جائیں، عیاشیاں کی جائیں، مزے لوٹے جائیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اقتدار پہ اتنا زیادہ آنے کو بےتاب ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ بس اقتدار مل جائے ہمیں کسی طرح. اس کے ساتھ ہی جی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پان.